قارون کی دولت اور اس کی تباہی کی کہانی۔ پیارے دوستو، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ تاریخ کا سب سے امیر ترین انسان کون تھا، یقیناً آپ کا جواب قارون ہوگا، اور کیوں نہ ہو۔ اس کی دولت کا یہ عالم تھا کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک پوری جماعت درکار ہوتی تھی۔ جب چابیاں اٹھانا ہی اتنا مشکل تھا تو پھر ان خزانوں کا کیا حساب ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون اصل میں کون تھا؟ اس نے یہ لامحدود دولت کہاں سے اور کیسے حاصل کی؟ اس کے پاس کون سا ایسا علم تھا جس نے اسے دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیا؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ اس کی موت کے بعد یہ سارا خزانہ کہاں چلا گیا؟ کیا آج تک کسی کو اس خزانے کا کوئی سراغ مل سکا ہے؟ یہ تمام حیرت انگیز معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا براہ کرم ہماری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ قارون کون تھا۔ قارون بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تو تھا، پھر اس نے سرکشی کی۔ قرآنی حوالہ سورہ قصص آیت نمبر 77 میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور دونوں کا نسب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ملتا تھا۔ اس کا نسب یوں ہے کہ قارون بن یسر بن قاہس بن لاوی بن یعقوب، جبکہ حضرت موسیٰ کا نسب ہے موسیٰ بن عمران بن قاہس، اسی طرح دونوں کا نسب قاہس بن لاوی پر جا کر ملتا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق قارون اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا اور بہت زیادہ عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق اس نے بنی اسرائیل میں سے کسی اور کے مقابلے میں عبادت کا ایسا مقام حاصل کر لیا تھا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ 40 سال تک ایک پہاڑ پر اللہ کی عبادت کے لیے گوشہ نشین رہا۔ اسے اس کے علم اور تورات کی خوبصورت تلاوت کی وجہ سے المنور یعنی نور والا کہا جاتا تھا، اگرچہ بعض علماء نے ان روایات کو مسترد کیا ہے اور ان کی تصدیق کے لیے کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی۔ پیارے دوستو، ایک دلچسپ روایت یہ بھی ہے کہ ابلیس نے قارون کو بہکانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر ابلیس خود ایک شخص کی صورت میں اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ ابلیس نے عبادت میں اس سے بڑھ کر مقام حاصل کر لیا، جس سے قارون کو ابلیس کے سامنے بہت زیادہ کمتری محسوس ہونے لگی۔ تب ابلیس نے آہستہ آہستہ قارون کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے قارون سے کہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ نہ تو جماعت کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی جنازے میں شامل ہوتے ہیں، میری رائے ہے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ قارون نے اس کی بات مان لی۔ جب قارون نے ایسا کیا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت کا علم ہوا تو وہ اس کی عبادت کے ایام میں اس کے لیے کھانا لانے لگے۔ اس پر ابلیس نے قارون سے کہا کہ ہم لوگوں پر بوجھ بن گئے ہیں، میری رائے ہے کہ ہم ایک دن کمائی کریں اور باقی ہفتہ عبادت کریں۔ پھر ابلیس نے قارون کو مزید بہکایا اور کہا کہ ہم نہ تو کسی پر صدقہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی مدد کرتے ہیں، میری رائے ہے کہ ہم ایک دن کام کریں اور ایک دن عبادت کریں۔ جب قارون اس مقام پر پہنچ گیا تو شیطان نے اس پر قابو پا لیا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی مقام پر قارون کے لیے دنیا کھول دی گئی اور وہ اپنی سابقہ عبادت و زہد کو بھول کر دنیا اور مال جمع کرنے میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے ایسی دولت اکٹھی کر لی جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب بات کرتے ہیں قارون نے یہ دولت کیسے حاصل کی۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ محققین اس طریقے کی تصدیق نہیں کر سکے کہ قارون نے اپنی دولت کیسے جمع کی، تاہم اس بارے میں کئی روایات مشہور ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق وہ تجارت کا کام کرتا تھا جس میں وہ بہت ذہین اور ماہر تھا، اس کے ذریعے اس نے یہ بے پناہ دولت اکٹھی کی۔ دوسری روایت یہ کہ قارون کو کیمیا کا علم حاصل تھا، جو ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کرنے کا علم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خالص کیمیائی عمل سے مٹی کو سونا بنا لیتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے بے شمار مال و دولت جمع کر لیا اور وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا۔ تیسری روایت ہے کہ اس کو اسم اعظم کا علم تھا، جس کے ذریعے اگر کوئی سوال کرے تو اسے عطا کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی پکارے تو اس کی پکار قبول ہو جاتی ہے۔ اس نے اللہ سے مال کا رزق مانگا تو اللہ نے اسے قبول کر لیا اور وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ تاہم ایک رائے جو علماء میں سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ قارون کانوں اور غاروں سے سونا نکالنے کا کام کرتا تھا۔ وہ اپنے زمانے میں واحد شخص تھا جسے پتھروں سے سونا نکالنے اور پھر اسے سلاخوں میں تبدیل کرنے کا طریقہ معلوم تھا، اس لیے وہ اپنے زمانے میں سونے کی پیداوار اور تبدیلی کا واحد ذریعہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعونوں کے پاس موجود سونے کی سب سے بڑی وجہ قارون تھا۔ اسی طرح قارون بہت ہی کم عرصے میں اپنے زمانے کا امیر ترین شخص بن گیا۔ فرعون اسے اپنے دربار میں اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کی بے پناہ دولت کی وجہ سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ یہیں سے قارون نے اپنے مال اور اپنی ذات اور اپنے اختیار پر بہت زیادہ غرور کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں پر اپنی دولت کا فخر کرنے لگا اور اللہ کے فضل کو بھول گیا۔ وہ بہترین لباس پہنتا، اپنے کپڑے سونے سے بنواتا، تکبر کی وجہ سے اپنی قمیص کو 1 یا 2 بالش سے لمبا رکھتا تھا۔ اس وجہ سے ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لباس چھوٹا رکھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ پیارے دوستو، یہ جاہلیت کی بھی ایک عادت تھی جہاں کافر اپنے لباس کو زمین سے 1 بالش لمبا رکھتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ میں امیر ترین اور سب سے زیادہ قداور نظر آئیں۔ قارون کا پلنگ اور اس کی کرسی بھی سونے کی تھی، یہاں تک کہ اس کے محل کے دروازے بھی سونے کے تھے۔ اس کے پاس سونے کے عظیم خزانے تھے، یہاں تک کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 40 طاقتور مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ جب اس کے خزانوں کی چابیوں کا یہ حال تھا تو خود اس کے خزانوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں طاقتور مردوں کی ایک جماعت کو بھاری رکھتی تھی۔ قرآنی حوالہ سورہ القصص آیت 76۔ قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا۔ جب اللہ نے اس کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں اس کا حکم دیا۔ قارون نے سب سے زیادہ اس کا انکار کیا کیونکہ اسے اپنے مال سے بہت زیادہ محبت اور خوف تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف نے اسے ان کے پاس جانے پر مجبور کیا تاکہ وہ انہیں راضی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ ہر 1000 دینار میں سے 1 دینار اور ہر 1000 بکریوں میں سے
एक बकरी ज़कात में दे। कारून पहले इस बात पर राजी हो गया, लेकिन वो इससे नाखुश था। जब कारून अपने घर वापस आया तो उसने महसूस किया कि बहुत ज्यादा है और उसका नफ्स अपना कुछ भी माल निकालने पर तैयार नहीं हुआ। लिहाजा कारून ने लोगों से राब्ता किया जो उसके साथ बैठने के आदी थे। उनसे कहा कि मूसा ने तुम लोगों को भी बहुत से कामों का हुक्म दिया है और तुमने उनकी इताअत की है। अब वो तुम्हारा माल लेना चाहते हैं, तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? लोगों ने कहा, आप हमारे बड़े हैं और हम आपके हुक्म के ताबे हैं, आप जो चाहें हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। कारून ने उनसे कहा कि हम एक बदकार औरत को लाएंगे और उसे माल की पेशकश करेंगे ताकि वो लोगों के सामने मूसा पर खुद से जिना का इल्जाम लगाए, जिससे मूसा का मामला खत्म हो जाए। रिवायत के मुताबिक कारून ने वाकई एक बदकार औरत को बुलाया, उसे 1000 दीनार और सोने का एक तश्त दिया और उसे हुक्म दिया कि वो लोगों के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाए और उन पर यह इल्जाम लगाए कि उन्होंने इसके साथ जिना किया है। जब अगला दिन आया तो कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे कहा कि लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि आप उन्हें नसीहत करें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर आए और लोगों से गुफ्तगू करना शुरू की तो उन्होंने कहा कि जो शख्स शादीशुदा ना हो और जिना करे तो हम उसे 100 कोड़े मारेंगे और जो शादीशुदा हो और जिना करे तो हम उसे संसार कर देंगे, यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने उनसे कहा, यहाँ तक कि अगर आप खुद भी हो? हज़रत मूसा ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ तक कि अगर मैं खुद भी हूँ। कारून ने कहा कि लोग ये दावा करते हैं कि आपने एक औरत के साथ जिना किया है। हज़रत मूसा ने कहा, उस औरत को बुलाओ जो ये दावा करती है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए और अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज अदा की। जब औरत लाई गई तो हज़रत मूसा ने उससे कहा, उस अल्लाह की कसम जिसने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया और तौरात को नाजिल किया, सच बोलो। उस औरत ने सच बोल दिया और जो कुछ हुआ वो सब कुछ बता दिया। उसने अपने किए पर तौबा की और अल्लाह से माफी तलब की। इससे कारून का गुस्सा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उसकी नफरत और भी बढ़ गई। यहाँ से कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दावत शुरू कर दी और उनकी दावतों की मुखालफत और उन्हें झुटलाना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने मूसा को अपनी निशानियां और वाज़ेह दलीलें देकर फिरौन, हामान और कारून की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा ये जादूगर है, झूठा है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ललकारता और मुकाबला करता रहा और अपने माल पर ज्यादा से ज्यादा तकब्बुर करता रहा। कारून की दौलत और उसकी तबाही की कहानी। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि वो दिन आ गया जब कारून एक अजीम जुलूस के साथ अपनी कौम के सामने निकला। वो अपने खजानों की चाबियां 70 ताकतवर और मजबूत खच्चरों पर लाद कर अपने साथ ले जा रहा था। कारून की आदत थी कि वो जहाँ भी जाता अपनी चाबियां अपने साथ ले जाता था ताकि वो लोगों पर अपनी दौलत और उसके मालिक होने का तकब्बुर और फख्र कर सके। जब कारून जुलूस के साथ लोगों के दरमियान से गुजर रहा था तो उसका गुजर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से हुआ जो लोगों के दरमियान थे और उन्हें अल्लाह का हुक्म बयान कर रहे थे। जब लोगों ने कारून का जुलूस और उसकी अजमत देखी तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और कारून के जाहो जलाल, उसके माल और उसके खजानों की तरफ मुतवज्जह हो गए। यहाँ तक कि लोगों में से एक गिरोह ने यह तमन्ना की कि काश वो भी कारून जैसे होते। उन्होंने कहा कि काश हमें भी वही कुछ मिलता जो कारून को दिया गया है, बेशक वो बड़ा नसीब वाला है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें नसीहत की और बताया कि अल्लाह का सवाब उनके लिए बेहतर और बाकी रहने वाला है उन लोगों ने जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। फिर हज़रत मूसा कारून के पास गए और उसे नसीहत की कि वो अल्लाह के दिए हुए माल में तकवा इख्तियार करें और उस पर तकब्बुर और फख्र ना करें। लेकिन कारून ने अपने इख्तियार पर और भी गुरूर किया और मूसा से कहा कि ये सब कुछ मुझे अपने इल्म की वजह से मिला है, यानी ऐ मूसा ये माल मुझे अपनी जहानत की वजह से मिला है और इसमें किसी का कोई फजल नहीं है। और अगर तुमने अपनी नबूवत की वजह से लोगों पर फजीलत हासिल की है तो मैंने माल की वजह से तुम पर और तमाम लोगों पर फजीलत हासिल की है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ ऐ मूसा, अगर तुम वाकई नबी हो जैसे कि तुम दावा करते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ लोगों के सामने बद्दुआ करूंगा और तुम मेरे खिलाफ बद्दुआ करो, फिर हम देखेंगे कि हम में से ज्यादा कौन हक पर है। हज़रत मूसा ने उससे पूछा, तुम बद्दुआ करोगे या मैं करूं? उसने कहा, मैं बद्दुआ करूंगा। कारून ने बद्दुआ की, लेकिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हक में उसकी दुआ कबूल ना की। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मैं बद्दुआ करूं? उसने कहा, हाँ। हज़रत मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह, जमीन को हुक्म दे कि आज मेरी इताअत करे। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की कि मैंने ऐसा ही कर दिया है। हज़रत मूसा ने कहा, ऐ जमीन, इन्हें अपने अंदर ले लो। जमीन ने उन्हें उनके पाँव तक अपने अंदर ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि इन्हें ले लो, तो जमीन ने उन्हें उसके घुटनों तक अपने अंदर ले लिया, फिर उनके कांधों तक। फिर उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया और कहा, उनके खजानों और अम्बाल को मेरे पास लाओ, तो जमीन ने उन सबको बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें देखा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ से इशारा किया और कहा, ऐ लावी के बेटे जाओ। तो इस तरह कारून मुकम्मल अपने खजानों के साथ जमीन में धंस गया। अल्लाह ताला का फरमान है, तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। तो कोई भी जमात ऐसी न थी जो अल्लाह के सिवा उसकी मदद कर सकती और ना ही वो खुद मदद करने वालों में से था। एक और रिवायत है कि जब कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा और वो लोगों को दावत दे रहे थे तो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दूर हो गए और कारून की दौलत से फितने में पड़ गए। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और वो लोगों को नसीहत करने और याद दिलाने लगे कि अल्लाह का सवाब बेहतर और बाकी रहने वाला है। फिर हज़रत मूसा कारून के पास गए और उसे फख्र और गुरूर ना करने और अल्लाह के दिए हुए माल में तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया, लेकिन कारून ने तकब्बुर किया और मूसा की बात नहीं सुनी। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके खिलाफ बद्दुआ की और जैसे ही सुबह हुई अल्लाह ने कारून और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। प्यारे दोस्तों, वो लोग जो कल तक कारून जैसे होने की तमन्ना कर रहे थे और दुनिया में उसकी किस्मत पर रश कर रहे थे, आज कहने लगे जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया है, अफसोस, अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर
دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ افسوس کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس طرح قارون آنے والی امتوں کے لیے ایک عبرت اور نصیحت بن گیا۔ اب بات کرتے ہیں آج قارون کا خزانہ کہاں ہے؟ قارون کے خزانوں کا کیا ہوا؟ وہ کہاں چلے گئے اور ان کا کیا ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ قارون کے خزانوں کے مقام کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قارون کا محل جو مصر کے جنوب مغرب میں فیوم صوبے میں بحر قارون کے قریب واقع ہے، وہی محل ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ بھی کہ اس محل کے قریب موجود جھیل اس محل کی حدود میں تھی، اور وہاں 3000 کمرے تھے جو زمین کے اوپر اور نیچے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہوتا وہ راستہ بھٹک جاتا اور شاید صدمے سے دوچار ہوتا اور پھر اپنا ہوش و حواس کھو کر باہر نکلتا۔ روایت کے مطابق یہ معلومات ایک طویل عرصے تک عام رہیں، یہاں تک کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمام معلومات غیر حقیقی ہیں اور اس مشہور محل کا قرآن میں مذکور قارون کے محل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہ مصریوں نے اسے قارون کا محل اس لیے کہا کیونکہ یہ بحر قارون کے قریب واقع تھا، جس کا نام اسی کثرت سے نہروں اور خلیجوں کی وجہ سے رکھا گیا تھا، اور اسے ابتدا میں بحر القرون کہا جاتا تھا جو بعد میں بدل کر بحر قارون ہو گیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ان معلومات کو یہودیوں نے پھیلایا تھا جب وہ مصر میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ یہ محل قرآن میں مذکور قارون کا ہے اور تورات میں مذکور قورہ کا ہے۔ تورات کے مطابق قورہ لاوی بن یعقوب کی نسل میں سے تھا، جسے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی قیادت کی تھی۔ اللہ نے اسے زمین کو پھاڑ کر قورہ اور اس کی جماعت اور اس کے گھروں کو نگل کر سزا دی۔ علماء نے یہ بھی تصدیق کی کہ یہ عمارت جسے قارون کا محل کہا جاتا ہے وہ ایک قدیم مندر ہے اور اس کا قارون اور اس کے محل سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ وہ موجودہ بحر قارون وہی جگہ ہے جہاں قارون رہتا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود بہت سے لوگوں نے ان غرق شدہ خزانوں کو تلاش کرنے کی امید میں جھیلوں کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا، لیکن اب تک کوئی چیز نہیں ملی۔ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قارون کا محل عراق کے علاقے نینوا میں واقع تھا۔ انہوں نے قارون کو قدیم نینوا کے بادشاہوں میں سے ایک اپولو سے جوڑا، جس کے پاس زمین کے نیچے خزانوں میں محفوظ بے پناہ دولت تھی، لیکن یہ منطقی نہیں ہے کیونکہ قارون مصر کی سرزمین پر تھا، عراق میں نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قارون کے خزانوں کے مقام کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں اور روایتیں موجود ہیں، اور ہر دور میں ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان خزانوں کا مقام جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے جو اب تک بے نقاب نہیں ہوا اور شاید کبھی بھی بے نقاب نہ ہو، یہاں تک کہ دنیا کے امیر ترین شخص کی کہانی اور اس کے خزانے ہمیشہ ایک راز بن کر ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہمارے لیے ایک عبرت، ایک نشانی اور ایک نصیحت کے طور پر کیا ہے۔ قرآن ہمیشہ ماضی کی امتوں کی کہانی اجتماعی یا انفرادی طور پر بیان کرتا ہے تاکہ بعض لوگوں کی جھوٹی باتوں کو رد کیا جا سکے، یا تاکہ ان لوگوں کے لیے ایک عبرت ہو جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں۔ قارون کی کہانی سے ہمیں بہت اہم سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ کہ دولت اور طاقت کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ قارون نے یہ سمجھا کہ یہ سب کچھ اس کے اپنے علم اور ذہانت کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ نے اسے دکھا دیا کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ تکبر اور غرور انسان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے تو اللہ اسے نیچا کر دیتا ہے۔ تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ قارون نے اپنی تمام دولت کو صرف اپنی نمائش اور تکبر کے لیے استعمال کیا، اس نے نہ زکات دی نہ غریبوں کی مدد کی، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی تمام دولت اس کے کام نہ آئی۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے، قارون کی تمام شان و شوکت چند لمحوں میں ختم ہو گئی، اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ آج کے دور میں ہمارے ارد گرد بہت سے قارون موجود ہیں، وہ لوگ جو اپنی دولت پر فخر کرتے ہیں، جو غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں اور عوام کا حق مارتے ہیں، ان سب کو قارون کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کی گرفت بہت سخت ہے اور جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ موجودہ دور کے حکمرانوں کے لیے قارون کی کہانی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جو حکمران اپنی قوم کے مال کو لوٹتے ہیں، جو عوام پر ظلم کرتے ہیں، جو بیرون ملک اپنے کھاتوں میں اربوں روپے رکھتے ہیں جبکہ ان کی قوم بھوکی ہے، ایسے حکمرانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ قارون بھی اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، لیکن اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ آج نہیں تو کل، دنیا میں نہیں تو آخرت میں، ہر ظالم کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ امیر لوگوں کا پیغام ہے کہ آپ کی دولت میں غریبوں کا حق ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ دولت امانت کے طور پر دی ہے، اس سے نیک کام کریں، زکات دیں، غریبوں کی مدد کریں۔ قارون کے پاس بے شمار خزانے تھے لیکن وہ سب زمین میں دفن ہو گئے اور اس کے کام نہیں آئے۔ آپ کی دولت بھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، صرف آپ کے نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ عام لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ امیروں کو دیکھ کر رشک نہ کریں، اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قارون کی دولت پر رشک کیا تھا، بعد میں انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اصل نعمت ایمان اور تقویٰ ہے، دولت نہیں۔ قارون کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ قارون نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، تکبر کیا، انبیاء کی مخالفت کی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ آج بھی جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، آخر میں قارون کا قصہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی۔ قارون نے دنیا کو سب کچھ سمجھا اور آخرت کو بھول گیا، اس کا انجام ہم نے دیکھا۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، حلال کمانا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ ہم سب کو قارون کی طرح تباہ ہونے سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔